مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے اسی حوالے سے چند گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 19واں پارہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے: سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل۔ سورۃ الفرقان اگرچہ 18ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ 19ویں پارے کے شروع میں موجود ہے۔ 19ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ کہ قیامت کا دن یہ کافروں پر بڑا مشکل دن ہوگا، اور اس دن حقیقی بادشاہت وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، رحمان کی ہوگی۔ اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ظالم انسان وہ طرح طرح کی حسرتیں اور آرزویں کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں یہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں یہ کر لیتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ان حسرتوں اور ان آرزوؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلی اس حسرت کا تذکرہ فرمایا کہ کہے گا کاش میں نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ قیامت کا دن جب اس کو اپنا انجام دکھتا نظر آ رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو پھر خواہش یہ کرے گا کہ کاش دنیا میں نے پیغمبر کی اطاعت کی ہوتی، پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا، پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری ہوتی، تو آج میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو یہ حسرت اور اس کی یہ آرزو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اسی سورۃ الفرقان میں۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ دوسری اس کی حسرت یہ ہوگی: یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ دوسری اس بات کی آرزو کرے گا کہ کاش میں نے فلاں انسان کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستی انسان کے دین پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ دوستی یہ انسان کے باقی معاملات کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ دوستیاں انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوارنے کا سبب بھی بنتی ہیں، اور اسی طرح سے یہی دوستیاں انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی بنتی ہیں۔ تو جب وہ اپنی اخروی زندگی کی تباہی کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان بڑا واضح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ روایت انتہائی قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا دوست کسے بنا رہا ہے، یعنی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، جس کے ساتھ اس کو پیار اور محبت ہوگا، یقیناً وہ اس کے ایمان پر، اس کے دین پر بھی اثر انداز ہوگا۔ جیسے اس کا دین، جیسے اس کا ایمان، وہی اثرات اس دوستی لگانے والے کے اوپر بھی ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا دوست کسے بنا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن جب دنیا میں ظالم انسان کو اس کے دوست نے نقصان پہنچایا ہوگا تو اس ٹائم پھر وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں نے فلاں انسان کو دوست نہ بنایا ہوتا تو میری آخرت تباہ نہ ہوتی۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا انہی آیات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے
کہ پیغمبر ان کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ آج ان کی یہ صورتحال اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا میں قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن مجید انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن مجید انسان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ انسان کی آخرت کیسے بہتر ہونی ہے۔ قرآن مجید انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور شعور دیتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور جو اس قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں اور پیغمبر کے راستے سے انحراف کرتے ہیں اور برزی کے یار اور دوست بنا کر کے پھر زندگی گزارتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ چیزیں ان کے لیے ذلت و رسوائی کا اور ناکامی کا ذریعہ اور سبب ہوں گی۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الفرقان میں اپنے ان بندوں کا تذکرہ بھی فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ جو صحیح معنوں میں رحمان کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے اور ان کی صفات اور ان کی خوبیوں کو سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور الفاظ یہ استعمال کیے وعباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے اور ان کی خوبیاں اور ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان کے بندے تو سبھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو اس کی بندگی کرتے ہیں وہ بھی، اور جو اس کی بندگی نہیں کرتے وہ کس کے بندے ہیں؟ وہ بھی رحمان کے بندے ہیں۔ لیکن اصل میں جو اس کی بندگی کرتے ہیں، صحیح معنوں میں اس کی عبادت کرتے ہیں، وہی اس کے بندے ہیں جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے لیکن وہ اس کی بندگی نہیں کر رہے، تو حقیقت میں وہ رحمان کی بندگی نہیں کر رہے، تو اس کے بندے بھی صحیح معنوں میں نہیں بن رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا۔ کافی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، میں اشارتاً آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، یعنی ان کی چال، ان کی وضاقتہ سے عاجزی اور انکساری یہ نمایاں ہوتی ہے۔ متکبرانہ چال نہیں چلتے ہیں، فاخرانہ انداز سے دنیا کے اوپر زندگی نہیں گزارتے ہیں، بلکہ ان کی چال چلن سے یہ واضح ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی چال کو، اس کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر کے ہی لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ رحمان کا بندہ آ رہا ہے، رحمان کا بندہ چل رہا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ راتیں ان کے سجدے اور رکوع اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، اپنے رب سے جہنم کی آگ سے بچنے کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ خرچ کرنے میں زیادتی کرتے ہیں اور نہ بخل اور کمی سے کام لیتے ہیں، درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور وہ کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے، اور زنا سے کام نہیں لیتے ہیں، زنا کاری نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں۔ اور وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کے سامنے ان کے رب کی کتاب کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو وہ گنگے اور بہرے نہیں ہوتے، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دعا کا بھی تذکرہ فرمایا، بڑی جامع اور زبردست دعا، جو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اللہ سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین،
وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی اس دعا کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنے لیے بھی اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے آنکھوں کی ٹھنڈک طلب کرتے ہیں۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اپنے بندوں کی بیان فرمائی ہیں، اور پھر ان صفات کو جو اختیار کرنے والے ہیں، ان صفات کو اپنانے والے ہیں، ان کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ رحمان کے بندے جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی، جنہوں نے زندگی ان صفات کو اپنا کر کے گزاری ہوگی، تو قیامت کے دن ان کو بلند و بالا محلات عطا کیے جائیں گے۔ یجزون الغرفۃ بما صبروا، دنیا میں اسلام پر چلتے ہوئے انہوں نے جو مشکلات میں صبر سے کام لیا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بلند و بالا اعلیٰ بالا خانے جنت کے عطا کریں گے، اور ان کا استقبال سلامتی کی دعا کے ساتھ کیا جائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، جو ٹھہرنے کی بہترین جگہ ہے، اللہ ان کو وہ جگہ عطا فرمائیں گے، اور یہ اس جگہ کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رکیں گے، ٹھہریں گے۔ تو یہ سورۃ الفرقان کے کچھ موضوعات میں نے آپ کے سامنے اشارتاً رکھے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء 19 پارے کی دوسری سورت ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جن موضوعات کو خاص طور پر بیان کیا ہے، ان میں ایک موضوع تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت سے انبیاء اور ان کی اقوام کا تذکرہ کیا ہے، کہ ہم نے فلاں نبی کو فلاں قوم کے اندر بھیجا، جن میں خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ۔ یعنی سورۃ الشعراء میں کئی انبیاء و رسل اور ان کی اقوام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور تذکرہ کس انداز سے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم نے فلاں قوم کے اندر اپنے فلاں پیغمبر کو بھیجا، اور اس پیغمبر نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلایا، اور دین کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی۔ تو ان کا جو رویہ تھا قوم کا، کسی نے مانا، کسی نے انکار کیا، کسی نے تکذیب کی، کسی نے استہزاء کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کا رویہ اور ان کی قوموں کے اس رویے کی بنیاد پر ان پر جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر آنے والے ان عذابوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الشعراء میں اتنے انبیاء اور ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بیان کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم سے پہلی جتنی قومیں گزری ہیں، خواہ وہ قوم عاد ہو، خواہ وہ قوم ثمود ہو، آخر وہ ہلاک اور تباہ کیوں ہوئی؟ ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیوں آئی ہے؟ قرآن سابقہ اقوام کو بیان کر کے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے، یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہے کہ اگر نافرمانی کی بنیاد پر ان قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی ہے، تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کرے گی، روگردانی کرے گی، تو جس طرح سے ان سے پہلی قوموں کو پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور وہ ہلاک اور تباہ ہو گئے، اسی طرح سے آپ علیہ السلام کی امت پر بھی نافرمانی کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، دین سے دوری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، اور یہ بھی ہلاک اور تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بہت سی اقوام کا تذکرہ اس سورۃ الشعراء میں بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انبیاء و رسل نے ان کو جو دعوت دی، اس اعلان کے ساتھ دی کہ ہم اس دعوت کے نتیجے میں تم سے کسی اجرت کا، معاوضے کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بے لوث ہو کر کے دین کی خدمت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کے میسج وہ دیے، لیکن اس کے باوجود قوم ایسی تھی
کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، حالانکہ نہ کوئی اجرت ہے نہ کوئی معاوضہ ہے، بے لوث اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت ہے، انبیاء و رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو ماننا چاہیے تھا، حق اور سچ کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود قوم نے جب ماننے سے انکار کیا تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صاحبان کے دن کے عذاب میں مبتلا کر دیا، طرح طرح کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو دوچار کیا کہ جنہوں نے اپنے انبیاء اور رسول کی تعلیمات سے انحراف کیے۔ اور اسی طرح سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے اپنی قوم کو جو توحید کی دعوت دی اور بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ پوچھی اور قوم نے جو جواب دیا، اس موضوع کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اور قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت دینے کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے، جس انداز سے انہوں نے قوم کو سمجھایا، جس انداز سے انہوں نے اپنی قوم کو ایک رب کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور مثال قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کی۔ اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو کیا یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں؟ کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ سمجھانے کا انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو، تو قوم کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کیوں اس کی پھر پوجا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے رب کا ان کو جو تعارف پیش کیا اسی سورۃ الشعراء کے اندر کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں اس رب کی عبادت کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اور میں اس رب کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں کہ جس سے میں قیامت کے دن معافی کا طلبگار ہوں، معافی کا امیدوار ہوں، تو وہ میرا رب ہے، لہذا تمہیں اس کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ آج کبھی دنیا کے جتنے مشرک ہیں ان کے لیے پیغام اور میسج موجود ہے کہ ان کو بھی ایک رب کی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے، وہی بندگی اور عبادت کے لائق ہے۔ اور اسی طرح سے اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف پیش کیا اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا نزول کن لوگوں پر ہوتا ہے ان کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان جو بہت جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان کا تعلق، شیطان کا نزول زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، جھوٹوں لوگوں کے ساتھ شیطان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا اثیم، جو بڑے گناہ کرنے والے، گناہوں میں زندگی گزارنے والے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہی موجود نہیں ہوتا، شیطان ایسے لوگوں پر اترتا ہے۔ اور جو بھٹکے ہوئے شعراء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا اس صورت میں کہ شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کا نزول ایسے لوگوں پر ہوتا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو شیطان سے محفوظ ہوتے ہیں، یہ جو شیطان سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان سے محفوظ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں اس انداز سے تذکرہ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی شیطان سے بچے ہوئے لوگوں کی خوبیاں یہ ہیں، آمنو، جو صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، یعنی 4 صفات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان فرمائی سورۃ الشعراء کی آخری آیت میں، جو شیطان کے وار سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتے ہیں، شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ایمان، عمل صالح، کثرت سے اللہ کا ذکر، اور آخر میں فرمایا کہ انہوں نے ظلم کے بعد انتقام لیا، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کے وار سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الشعراء مکمل ہو جاتی ہے اور 19ویں پارے کی آخری سورت
وہ سورۃ النمل ہے، اور آپ جانتے ہیں نمل یہ اردو اس کا میننگ، اس کا مطلب چونٹی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک واقعہ چونٹی کے حوالے سے ہے، اور ایک واقعہ ہدہد پرندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ ویسے اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات اور ان کی نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے نام کی مناسبت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو دو بڑے واقعات پیش آئے ان کو بھی اس صورت میں بیان کیا۔ ایک چونٹی کا واقعہ ہے، اور اس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہدہد کے واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، باپ وہ بھی پیغمبر، بیٹا وہ بھی پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا اور ان کے اوپر بے پناہ عنایات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے کمالات عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ان کو پرندوں کی آوازوں کا علم، جانوروں کی آوازوں کا علم عطا کیا، اور پھر جانوروں اور پرندوں اور پھر انسانوں اور جنات کے گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا۔ ان سب کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور یہ جانوروں اور پرندوں کی آوازوں کو سمجھتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات بیان فرمائے، ان میں ایک واقعہ چونٹی کا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر چونٹیاں وہ موجود تھیں، اور چونٹیوں نے جب سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھا تو ان میں سے ایک چونٹی باقی چونٹیوں سے کہنے لگی کہ اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں پر ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رونت دے، تمہیں کہیں پر کچل نہ دے، مسل نہ ڈالے، تو تم اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی اس بات کو سنا تو مسکرا دیے کہ چونٹی کیا بات کر رہی ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام پر جتنی اللہ تعالیٰ کی عنایات تھیں، اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے دل میں ذرہ بھر بھی کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی گھمنڈ نہیں تھا، عاجزی انکساری کا عالم کیا ہے کہ چونٹی کی آواز کو سنا ہے تو اپنے رب کی تعریف کی ہے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ تو نے جو مجھے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں میں اس کے اوپر تیرا شکر ادا کروں۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پر نعمتیں کی ہیں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ اور وان اعمل صالحا ترضاه، اللہ تو نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، تیری میرے اوپر اتنی عنایات ہیں، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ تو ایک واقعہ تو سلیمان علیہ السلام کا یہ ہے، اور دوسرا واقعہ ہدہد پرندے کے حوالے سے ہے، یہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوسرا واقعہ ہدہد پرندے کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پرندوں کو بھی ان کے تابع کیا ہوا تھا، اور پرندوں میں سے ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا جو کہنے دربار تھا اس کے باہر موجود ہوتا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ باہر رہنا ہے، اس کے پاس نے ڈیوٹی کرنی تھی۔ تو ایک دن سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ باہر پرندہ ہدہد موجود نہیں ہے، غائب ہے وہاں پر۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ آئے گا تو میں اس سے یہاں موجود نہ ہونے کی وجہ پوچھوں گا کہ تم یہاں پر موجود کیوں نہیں تھے، یہاں سے غائب کیوں ہوئے، کس وجہ سے ہوئے۔ تو اگر تو یہ صحیح جواب دے گا تو ٹھیک، نہیں تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ یعنی وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یا تو یہ مجھے اپنی عدم موجودگی کی وجہ بیان کرے کہ وہاں پر یہ موجود کیوں نہیں تھا، اگر وجہ بیان نہیں کرتا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو جب وہ پرندہ واپس آیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا جی کہاں تھے، کیسے غائب ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ تو کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جو یقینی خبر ہے، جھوٹی خبر نہیں ہے، ایک پکی خبر، ایک آپ کے پاس پکی بات لے کر کے آیا ہوں اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شہر سے ہو کر کے آیا ہوں، میرا گزر ایک ایسے شہر سے ہوا ہے کہ جس کی بادشاہ ایک عورت ہے، اور وہ عورت اور اس کی قوم کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ خبر دیکھ کر کے میں بڑا حیران ہوں، لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر کے میں بڑا پریشان ہوں کہ بندے اللہ کے ہیں اور ان کو انعامات اور نعمتیں اللہ تعالی نے عطا کر رکھی ہیں، ان کو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے بڑا عجیب لگا ہے، یہ خبر میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ اور وہ پرندہ کہتا ہے ہدہد، ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے، ایک اللہ کی بندگی کرتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، ان کو تو ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس عورت کے پاس ایک خط بھیجتا ہوں اس بات کو جاننے کے لیے کہ کیا واقعات وہ ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں یا سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ میں خط لکھتا ہوں تو اس خط کے ریاکشن سے، رد عمل سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ پرندہ اپنی بات کے اندر سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کی طرف خط لکھا اور اس کو توحید کی دعوت دی، اس کو ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت اس خط کے اندر لکھ کر کے سلیمان علیہ السلام نے بھیجی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جب وہ خط اس عورت کے پاس، ملکہ بلقیس کہتے ہیں اس کا نام تھا، تو جب وہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے مشیروں سے، وزیروں سے کہنے لگی کہ میں اتنی دیر تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم مجھے کوئی مشورہ نہیں دو گے، کوئی رائے نہیں دو گے، تو اتنی دیر تک کوئی میں فیصلہ نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے متحد ہیں، آپ جیسے ہمیں کہیں گی ہم ویسے کر گزریں گے، ہم تو آپ کے آرڈر اور حکم کے پابند ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہیں کچھ مال و دولت دے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس روانہ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس مال و دولت سے راضی ہو جائیں اور اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اس نے یہ حربہ استعمال کیا، سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنی قوم کو بھیجا اور ان کو بہت سا مال و دولت دے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ مال و دولت لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اتمدوننی بمال، کہ تم اس مال کے ذریعے سے مجھے نوازنا چاہتے ہو، میری مدد کرنا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ بخیر مما آتاکم، تم تو یہ مال کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے وہ واپس کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس ایسے لشکر بھیجوں گا کہ جس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے پاس کوئی طاقت اور طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کی اور سلیمان علیہ السلام نے ساتھ یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس بادشاہ کا تخت، اس عورت کا تخت وہ میرے پاس لے کر کے آئے۔ پہلے جنوں میں سے ایک جن نے کہا کہ یہ کون سا کام ہے، اس کا تخت میں آپ کے سامنے لا کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ بات کی ہی تھی کہ ایک اور شخص قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ ابھی آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے نہیں تو اس بادشاہ کا تخت میں اس سے پہلے آپ کے سامنے لا کر کے پیش کر دوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ کو پر بھی موجود ہیں، اتنی ہی دیر میں اس بادشاہ کا تخت وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا گیا۔ اور پھر اس تخت میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کچھ تبدیلی کر دی جائے، اس میں کچھ چینجنگ لائی جائے، اس میں کچھ تبدیلی کی جائے۔ اور پھر جب وہ اس ملک کی عورت، وہ بادشاہ عورت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ تو کہنے لگی جی ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیکھا تو اس نے تھا لیکن اس میں کیونکہ کچھ تبدیلی تھی تو کہنے لگی ایسے ہی کاننا ہوا، ایسا ہی لگتا ہے جس طرح سے میرا تخت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو اپنے اس محل میں داخل ہونے کا کہا تو وہ شیشے کا فرش تھا، دیکھ کر کے اس نے اس کو پانی محسوس کیا تو اپنی
شلوار کو اس نے اپنی پیٹھیوں تک اٹھا لیا، اوپر کر لیا کہ کہیں پر پانی کی وجہ سے اس کی وہ شلوار گیلی نہ ہو جائے۔ تو یہ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے، جس اللہ نے ان کو یہ سب کچھ دے رکھا تھا، وہ سورج کی پرستش کر رہے تھے، اور جو پانی اور شیشے میں فرق نہ کر سکی، اور جو اپنے تخت کو ٹھیک طرح سے پہچان نہ سکی، وہ اس کے لیے کیسے لائق ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے، جس اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دے رکھا تھا، وہ اس کی بندگی اور عبادت کو چھوڑ کر کے چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ ایک پرندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ اور بوجھ رکھی ہے کہ بندگی اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ وہ جائز نہیں ہے۔ تو انسان جو اس کا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ کیسے کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے؟ یہ سارا واقعہ ایک پرندے کا بیان کرتا ہے، اور پرندے کو یہ چیز گوارا نہیں ہوئی ہے اور برداشت نہیں ہوئی ہے۔ اس نے سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے لیے بڑی حیران کن چیز ہے کہ اللہ کے بندے ہو کر کے، اس کی نعمتوں کو حاصل کر کے وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، یہ کیسے ٹھیک اور درست ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک پرندے کو ان کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی، اس عورت کو بھی، کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ آخری الفاظ یہ ہیں کہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں اسلام لاتی ہوں اس اللہ پر جو سلیمان علیہ السلام کا تمام جہانوں کا رب ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے تو اللہ جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ یہاں پر اصل میں سمجھانا مقصود یہ ہے کہ توحید کی سمجھ اور فکر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے، پرندوں کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ انسان ہے کہ اس کا بندہ ہو کر کے، اس کی نعمتوں کو حاصل کر کے، اس کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور کفر کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اس کی نہ شکری اور نہ قدری کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے رب کا بندے ہونے کی حیثیت سے اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے اور اس کے عنایات کو حاصل کرنے کی وجہ سے صحیح معنوں میں اس کی بندگی کرے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے ساتھ کسی کو وہ اس کا حصہ دار اور ثانی اور ساجی نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات سے دعوت فکر دی ہے۔ تو یہ سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے 19ویں پارے کے خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔